السلام علیکم۔ کچھ پہلے کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں لاہور میں ایک مدارسی امام کے طور پر کام کرتا ہوں اور ساتھ ہی جنات کے معاملات کا ماہر بھی ہوں۔ میرا کام زیادہ تر لوگوں کے گھر جا کر ان کی مدد کرنا ہوتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی غائبی قوت یا جن کا اثر ہے۔ میں وہاں جا کر جائزہ لیتا ہوں، دعا اور وظیفہ کرتا ہوں اور اگر ضرورت ہو تو معاملہ اپنے محترم مفتی صاحب تک لے جاتا ہوں جن کے انڈر کام کرتا ہوں میں۔ کبھی کبھی تو معاملات چھوٹے ہی ہوتے ہیں اور وہ میں خود ہی ہینڈل کر لیتا ہوں، لیکن اگر معاملہ بڑا ہو تو مفتی صاحب کو بلانا پڑتا ہے۔ میں ہر وقت یہ دھیان رکھتا ہوں کہ جب تک میں اپنی آنکھوں سے کوئی چیز نہ دیکھ لوں میں اسے ثبوت نہیں مانتا، چاہے سامنے والا کتنا بھی یقین سے بتائے۔ یہ کام بہت نازک ہے کیونکہ یہاں نفسیاتی اور غائبی دونوں پہلو دیکھنے پڑتے ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت شروع ہوا جب مجھے لاہور کے ایک لوکل گروپ میں ایک آدمی کا پیغام ملا جو اپنے گھر کے عجیب و غریب حالات سے تنگ آ چکا تھا۔ اس کی پریشانی دیکھ کر میں نے اس سے رابطہ کیا اور اس کے گھر چلا گیا۔ گھر نیا تھا، ویسے پرانا ہارر مووی والا منظر نہیں تھا، لیکن ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ گھر کے مالک اتنے عرصے سے عجیب واقعات دیکھ رہا تھا کہ اس کا ذہنی دباؤ حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ گھر میں 1 سال کا بچہ بھی تھا، اس لیے سب سے پہلے میں نے اس کی پریشانی کم کرنے کی کوشش کی۔ اس نے بتایا کہ گھر میں دروازے اپنے آپ کھل بند ہو جاتے ہیں، چیزیں الماریوں سے گر پڑتی ہیں، روشنی یعنی جو بلب وغیرہ ہوتے ہیں وہ خود بخود جلنے بجھنے لگتے ہیں، اور کبھی عورت کی چیخ سنائی دیتی ہے۔ اس کا چھوٹا بیٹا کبھی کبھی گھر کے کونوں کی طرف دیکھتا رہتا ہے، ایک کی طرف۔ میں نے اس کا نفسیاتی ٹیسٹ بھی کروایا جو صرف شدید پریشانی کا ثبوت دیتا تھا، لیکن کوئی اور ذہنی بیماری نہیں تھی۔ اپنی پہلی تحقیقات میں نے ایک موبائل ایپ کا استعمال کیا جو کبھی کبھی میں بلینک کیس میں یوز کرتا ہوں۔ جب میں گراج میں گیا تو ایک عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ گراج میں ایک کار کھڑی تھی جو اس کے دوست کی تھی جو کچھ عرصہ پہلے روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گیا تھا۔ مرنے سے پہلے ان دونوں کا آپس میں ایک جھگڑا بھی ہوا تھا۔ میں نے اپنا موبائل اس کار پر رکھا اور ایپ چلانے دی۔ کچھ دیر بعد ایپ بار بار ایک ہی نام لے رہی تھی۔ میں نے کلائنٹ سے پوچھا کہ کیا وہ کسی اس نام کے بندے کو جانتا ہے۔ معذرت میں اس کا نام آپ کو شیئر نہیں کر سکتا۔ اس نے بتایا کہ ہاں، وہ اس کی دادی کا نام تھا جو اپنی جان لے چکی تھی۔ میں نے گراج میں دعا کی کہ اللہ اس کی روح کو سکون دے۔ دعا کے بعد جب دروازہ کھلا تو اس کے بیٹا ہاتھ ہلا کر کہہ رہا تھا بائے۔ کچھ ہفتے بعد اس نے دوبارہ بلایا کہ گراج تو ٹھیک ہو گیا ہے لیکن باقی گھر میں اب بھی مسئلہ ہے۔ اس دفعہ جب میں آیا تو بیڈ روم میں گرمی کے باوجود سرد ہوا چل رہی تھی، جیسے ایک سردی نما ٹیمپریچر تھا وہاں۔ میں نے ایک وظیفہ کیا جس میں مجھے بار بار 2 جملے سننے کو مل رہے تھے، تم مذاقیہ ہو اور ہم 5 ہیں۔ یہ پیٹرن ہر منٹ ریپیٹ ہو رہا تھا۔ میں نے پورے گھر میں عمل شروع کیا۔ دعا کے دوران 2 عجیب واقعات ہوئے۔ پہلے وہ دیواری کروچ جو میں نے کلائنٹ کو دیا تھا اپنی کیل سے گر گیا۔ دوسرا جب میں بیڈ روم سے سیڑھیوں کی طرف آیا تو سیڑھیوں کے بیچ میں لگے شیشے میں نے ایک لمبی عورت دیکھی جس نے نیلا پھولوں والا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ میں سمجھا کوئی رشتہ دار آیا ہوگا، لیکن جب میں نے دوبارہ دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ شیشے میں دوبارہ دیکھا تو وہ بھی غائب ہو چکی تھی عورت۔ جب میں نے کلائنٹ سے سیڑھیوں کا ذکر کیا تو اس نے کہا ہاں، کبھی کبھی ایک لمبی عورت سیڑھیوں پر ہوتی ہے، قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ اس نے کہا کبھی کبھی وہ اوپر سے اس کے بیڈ روم میں دیکھتی ہے، لیکن اس نے ہمیشہ اسے صرف کونے کی نظر سے دیکھا ہے، کبھی سامنے روبرو نہیں۔ میں نے فوراً سیڑھیوں پر بھی دعا کی، چیزوں اور پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ مجھے شک تھا کہ کلائنٹ کی ایک جوان کزن جو اکثر رات کو رکتی تھی وہ کالا جادو کیا کرتی تھی، وہ چھوڑی عمارتوں کا شک رکھتی تھی۔ شاید اس نے انجانے میں کچھ ایسا یہاں پر اس گھر میں لا دیا ہوگا جو نہیں لانا چاہیے تھا۔ میں نے پورا گھر، ہر کونا اور ہر دیواروں پر دعا کی اور تعویذ بھی دی انہیں رکھنے کے لیے۔ 5 دفعہ یہ عمل کرنے کے بعد آخر کار گھر کا معاملہ ذرا ٹھنڈا ہوا، یعنی ختم ہونے لگا۔ کلائنٹ نے مفتی صاحب تک بات لے جانے کی کوشش کی، سوچا، لیکن پھر ڈیسائیڈ کیا کہ مسئلہ خود ہی کنٹرول میں رہنے دیں۔ آخر میں کہہ سکتا ہوں کہ کچھ چیزیں وہاں رک جاتی ہیں جہاں ان کا رکنا ضروری نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی ہمیں انہیں راستہ دکھانا پڑتا ہے۔
یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم۔ اپنی جوانی کے آغاز میں جب میری عمر قریباً 20 سال تھی، مجھے نیند میں جسم سے جان نکلنے جیسی حالت ہونے لگتی تھی۔ یہ حالت ایسی ہوتی تھی کہ میں پوری طرح ہوش میں ہوتا تھا لیکن اپنا جسم ہلا نہیں سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سیاہ سا سایہ نظر آتا تھا، کبھی وہ بس سامنے کھڑا رہتا اور کبھی مجھے محسوس ہوتا کہ جیسے وہ میری روح کو جسم سے کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابھی تک آپ اس کو صرف ایک سلیپ پیرالائزس سوچ رہے ہوں گے، لیکن یہ سلیپ پیرالائزس نہیں ہے۔ یہ واقعہ کبھی کبھی ہوتا رہتا تھا اور یہ سلسلہ میرے ساتھ 30 سال تک ہوا۔ ہر بار جب یہ ہوتا تو میں گھبرا جاتا، لیکن کبھی اس کو سیریسلی نہیں لیا اور نہ ہی کسی کو کبھی کچھ بتایا۔ جب میں قریباً 35 سال کا تھا، مری گیا تھا اور اپنے ایک دوست کے گھر اسٹے کیا۔ ہم ایک ہی کمرے میں سوئے۔ صبح اس نے مجھے بتایا کہ اس نے رات کے وقت جب اس کی آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا کہ ایک سیاہ سایہ میری سینے پر جھکا ہوا ہے، جیسے کہ مجھے کھا رہا ہو۔ اس نے زور سے چیخ کر اس سائے کو بھگایا اور پھر واپس سو گیا۔ ہمیں یہ سب عجیب لگا لیکن سوچا کوئی خواب ہوگا اور دن بھر کام میں مصروف رہے۔ میری روحانی تبدیلی کے بعد، جس کا ذکر میں اگلے حصے میں کروں گا، مجھے سمجھ آیا کہ یہ سب کیسے روکا جا سکتا ہے، مگر اس سے پہلے کچھ اور عجیب چیزیں بھی ہوئیں۔ جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ کیسے اس سائے کو روکا جا سکتا ہے، اس کے کچھ دن بعد میرا بھائی اچانک مجھے اپنے خوابوں اور ایکسپیرینسز کے بارے میں بتانے لگا۔ اس نے بھی وہی سیاہ سایہ دیکھا تھا جو مجھے نظر آتا تھا، اور اس نے بھی انہی شکلوں کا ذکر کیا جو میں دیکھتا تھا۔ میں نے ان شکلوں کو اپنی پرانی ڈائری میں بنایا ہوا تھا۔ شاید کبھی وہ ڈائری دوبارہ ملی تو میں آپ کے ساتھ وہ والی تصویرات ضرور شیئر کروں گا۔ جب مجھے یہ سمجھ آیا کہ کیسے ان سایوں کو روکا جائے، ایک دن مجھے نیند میں یا کسی دوسری دنیا میں کہہ لو، یہ محسوس ہوا کہ یہ مخلوق میرے پاس آئی اور دھمکی دی کہ اگر میں نے انہیں رہا نہ کیا تو وہ میرے بیٹی کے پیچھے آئیں گی۔ میں نے انہیں جواب دیا کہ اگر ہمت ہے تو کوشش کرو، پھر اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ لیکن کچھ سال بعد جب میری بیٹی قریباً 8 سال کی تھی، اس نے دیکھنا شروع کیا کہ کچھ عجیب سائے جو اس کے کہنے کے مطابق مونسٹر یا سایہ جسم تھے، یہ اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ ہمیں اسے تھیراپی میں ڈالنا پڑا۔ اس نے اکیلے کمرے میں رہنا چھوڑ دیا تھا، ہر وقت ڈر اور عجیب حرکتیں کرنے لگی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ تھیراپی ضرور مدد کرے گی، لیکن جیسے کسی نے بتایا تھا، میں نے بھی ان سایوں کا سامنا کیا اور انہیں کہا کہ میری بیٹی سے دور رہو، اگر آنا ہی ہے تو مجھ پر آؤ۔ وقت کے ساتھ یہ سب کچھ بہتر ہو گیا، لیکن کچھ عرصہ پہلے جب میری بیٹی اب 10 سال کی ہے، میں اس کے کمرے کے پاس سے گزرا اور دیکھا کہ ایک سایہ جو کسی بگڑے ہوئے بلے جیسا تھا، اس کے بستر سے کود کر نیچے گرا۔ جب میں نے اسے بعد میں پوچھا کہ کیا اب بھی اسے کچھ نظر آتا ہے، تو اس نے کہا کہ ہاں، لیکن اب اسے ڈر نہیں لگتا۔ سب سے ڈراؤنی بات یہ تھی کہ میں نے کبھی اسے نہیں بتایا تھا کہ میں نے بلی جیسا سایہ دیکھا تھا، لیکن اس نے اسی گفتگو میں مجھے بتایا کہ اس نے اس سائے کا نام شیڈو بلی رکھا ہے۔ اب میں آپ کو وہ واقعہ بتاتا ہوں جو کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ جب میں ایک انتہائی ذہنی طور پر تکلیف دہ رشتے سے نکل کر آیا تو میں نے اپنی خود کی بہتری کے لیے سایہ کا کام کرنا شروع کیا۔ یہ ایک روحانی سفر تھا جو مجھے بہت گہری سوچ اور مذہبی اور فلسفی راستوں پر لے گیا۔ میں نے کئی نظریات کو پڑھنا شروع کیا جہاں سے مجھے اپنے اندر کا اور پہلو سمجھنے کو ملا۔ سایہ کا کام، اس کا مطلب ہے اپنے اندر کے اندھیرے پہلوؤں کو سمجھنا، انہیں سمجھنا اور انہیں اپنی زندگی میں قبول کرنا۔ غصہ، حسد، خود پسندی، ان جذبات کو روکنے کی بجائے سمجھنا ضروری ہے۔
اس عمل کے ذریعے میں نے یہ سیکھا کہ ان سایوں کا اصل میں ہمارے اندر سے ہی تعلق ہوتا ہے۔ جب ہم انہیں دباتے ہیں تو یہ مختلف طریقوں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ غصے کا بھڑکنا، ڈر، بے چینی یا خود کو نقصان پہنچانا۔ بچے یا وہ لوگ جو کسی ایموشنل درد سے گزر رہے ہوتے ہیں یا جن میں اللہ کی طرف سے زیادہ محسوس کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ ان سایوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سایہ روحانی روشنی کو نگلنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ان سایوں کا میڈیٹیشن میں سامنا کیا جائے تو یہ تمہیں لالچ دیں گے، ہر چیز کا وعدہ کریں گے، بس اپنا کنٹرول چھوڑ دو۔ روزمرہ کی زندگی میں یہ کانفلکٹ کچھ یوں ہوتی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اگر میں اس شخص کو تھپڑ مار دوں یا بدلہ لے لوں تو سب ٹھیک ہو جائے؟ یہ وہی سایہ ہے جو تمہارے اندر کے اندھیرے پہلو سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ اس سب کا حال ہے توازن، اپنے اندر کے ہر پہلو کو سمجھنا اور قبول کرنا تاکہ وہ تمہیں ہنٹ نہ کرے۔ میں اسے کہتا ہوں اپنے سائے کو زنجیر میں رکھنا۔ غصہ کرنا منع نہیں، لیکن سمجھنا ضروری ہے کہ یہ غصہ کہاں سے آ رہا ہے۔ کیا میں بے انصافی کا شکار ہوں؟ میری بیٹی بھی اپنی تھیراپی اور میری مدد سے یہ سیکھ رہی ہے کہ اپنے اندھیرے جذبات سے ڈرنا نہیں چاہیے، لیکن ابھی وہ صرف 10 سال کی ہے، اس لیے وہ ابھی اپنے جذبات کو پوری طرح سمجھ نہیں پائی۔ اس وجہ سے وہ سایہ ابھی بھی اس کے آس پاس رہتا ہے۔ وہ اب اس سے نہیں ڈرتی، لیکن شیڈو بلی اب بھی اس کے آس پاس چکر لگاتی ہے، اس کے روشن پہلو کو نگلنے کے انتظار میں۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم۔ میرے بچپن کا ایک واقعہ ہے جو زندگی بھر کے لیے میرے ذہن پر نقش ہو گیا۔ شاید دوسرے واقعات کے مقابلے میں یہ زیادہ خوفناک نہ لگے، لیکن ہر ایک لمحہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ تب میری عمر صرف 9 سال تھی۔ ہم نئے گھر میں شفٹ ہوئے تھے جو اس طرح بنا تھا کہ میرے والد کا کمرہ جو کہ میرے کمرے سے کافی دور تھا۔ ایک رات میری نیند کھل گئی اور دوبارہ نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایسی حالت کبھی کبھار ہوتی تھی، شاید آپ کے ساتھ بھی ہوتی ہو۔ دل بے چین ہونے لگا اور عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا۔ میں بستر سے اٹھ کر اپنی بہن کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ جب میں بیچ راستے میں تھا تو اپنے کمرے کی طرف سے کچھ آوازیں سنائی دی مجھے۔ میں پلٹ کر دیکھا، میرے والدین نے اس ایریا کے بلب کو آن رکھا ہوا تھا جس کی روشنی سے میرا پورا بستر نظر آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ بستر کے اوپر والی چادر دھیرے دھیرے تکیوں کی طرف سرک رہی تھی، بالکل ایسے جیسے کوئی آہستہ آہستہ بستر ٹھیک کر رہا ہو، پھر نیچے، پھر اوپر۔ یہ سب اتنا تیزی سے ہو رہا تھا کہ میری سانسیں تیز ہو گئیں۔ مجھے اپنے کانوں میں دل کی دھڑکن سنائی دینے لگی۔ میں اتنا ڈرا ہوا تھا کہ ایک قدم بھی اور چل نہیں پا رہا تھا۔ میں اپنی بہن کا نام لینا چاہتا تھا، لیکن منہ سے جیسے الفاظ نہ نکل رہے ہوں۔ مجھے ابھی تک چادر کے وہ ہلکے سبز رنگ یاد ہیں، تکیے کا وہ انداز یاد ہے، اور ہاتھوں پر بالوں کا کھڑا ہو جانا محسوس ہوتا ہے مجھے۔ آخر میں جب سب کچھ جیسے الفاظ کہنا مشکل ہو گئے تو میرے منہ سے صرف ایک خوفناک چیخ ہی نکلی۔ میری بہن بھاگتی ہوئی حالے میں آئی۔ اس نے بس مسکرا کر کہا کہ شاید تم نے سپنا دیکھ لیا ہوگا، بڑی بہن ایسی ہی ہوتی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ جاؤ سو جاؤ۔ میں واپس اپنے کمرے کے بجائے والدین کے کمرے میں گیا اور ان کے بستر کے ساتھ زمین پر سو گیا۔ اس کے بعد میں نے کافی عرصے تک اپنے کمرے کی روشنی بند کر کے سونے کی کوشش نہیں کی۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم۔ پہلی دفعہ جب میں نے سایہ دیکھا تھا تو میری عمر 12 سال تھی۔ میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا جس میں 2 بستر تھے۔ میرا چھوٹا بھائی جو کہ ایک پر سویا ہوا تھا اور دوسرے پر میں۔ رات کے بیچ میں میری آنکھ اچانک اس احساس سے کھلی کہ جیسے کوئی مجھے گھور رہا ہو۔ جب میں نے کمرے کے ادھر ادھر دیکھا تو میں نے اسے دیکھا، لمبا سیاہ سایہ میرے بستر کے پاؤں کی طرف کھڑا ہوا تھا، بس مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کا کوئی چہرہ، کوئی نقش نہیں تھا، بس ایک سلوٹ سی تھی۔ میں نے پلکیں چپکائیں،
سمجھا شاید میری سوچ کا وہم ہو، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا، اور جو بھی تھا وہ غائب ہو چکا تھا۔ شاید میری آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے گھنٹوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا ہو۔ پھر میں نیند میں ڈوب گیا۔ صبح میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید یہ صرف ایک خواب تھا، برا خواب، مگر میں دل میں جانتا تھا کہ یہ حقیقت تھی۔ سالوں بعد میں ایک دوسرے گھر میں شفٹ ہو گیا اور یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوا۔ اس دفعہ میں اکیلا نہیں تھا، میرا بڑا بھائی اور میں ایک کمرے میں رہتے تھے۔ ایک رات ہم دونوں ایک ہی وقت میں جاگ گئے۔ کمرے کے کونے میں وہی سایہ کھڑا ہوا نظر آیا۔ ہم دونوں اسے گھورتے رہے جیسے لمبے عرصے تک وقت ہی رک گیا ہو ہمارا۔ میرا بھائی اسے پوچھنے لگا، تم کون ہو؟ مگر وہ چپ رہا، بس دیکھتا رہا۔ پھر اچانک وہ غائب ہو گیا۔ اس رات کے بعد ہم نے اس بارے میں بات نہیں کی، مگر میں جانتا ہوں کہ میرا بھائی بھی اتنا ہی ڈرا ہوا تھا جتنا میں اس گھر سے نکل گیا، مگر سایہ میرے ساتھ ہی رہا۔ جیسے میں اپنے نئے فلیٹ میں بھی اسے دیکھنے لگا، عام طور پر رات کو میرے کمرے کے کونے میں کھڑا ہوتا، جیسے وہ کبھی کچھ کرتا نہیں تھا، بس دیکھتا رہتا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ شاید یہ نیند کا فالج ہے، لیکن یہ سب کچھ اتنا حقیقی لگتا تھا کہ انکار نہیں کر سکتا تھا میں ان چیزوں سے۔ میرا کتا جو میرے بستر کے پاؤں کی طرف سوتا تھا، اکثر اسی کونے کی طرف گھورتا رہتا تھا، گھراتا اور بھونکتا جیسے اسے کچھ دکھ رہا ہو جو مجھے نہیں دکھ رہا۔ میں بس جم جاتا اور انتظار کرتا کہ کب وہ چلا جائے۔ ایک رات میں اور میرا روم میٹ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ اچانک پورا فلیٹ ٹھنڈا ہو گیا۔ ہم دونوں نے ایک ہی وقت میں محسوس کیا اور ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ بھی ڈرا ہوا ہے، مگر ہمیں اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔ پھر میری آنکھ کے کونے سے مجھے وہ نظر آیا، سایہ کوریڈور میں کھڑا ہوا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، مگر میرا روم میٹ شاید محسوس کر گیا، کیونکہ اس نے مجھ سے پوچھا، تم نے بھی دیکھا؟ میں نے صرف سر ہلا دیا۔ ہم دونوں چپ بیٹھ گئے، اتنی ڈرے ہوئے تھے کہ ہلا تک نہیں جا رہا تھا ہم سے۔ گھنٹوں جیسے ضائع کرنے کے بعد وہ غائب ہو گیا اور کمرے کا درجہ حرارت واپس ٹھیک ہو گیا۔ اس رات ہم دونوں مشکل سے سو پائے۔ آخری دفعہ جب میں نے اسے دیکھا تو وہ سب سے زیادہ خوفناک تھا۔ میں پڑھائی کے سلسلے میں ایک دوسرے شہر شفٹ ہو چکا تھا اور نئے فلیٹ میں بھی۔ سوچا کہ شاید اب وہ پیچھے رہ گیا ہوگا، مگر شاید اس نے مجھے جیسے وہاں بھی ڈھونڈ لیا ہو۔ ایک رات میری آنکھ کمرے کے کسی چیز کے ہلنے کی آواز سے کھلی۔ آنکھ کھولی تو وہ واپس میرے بستر کے پاؤں کی طرف کھڑا ہوا تھا، اس دفعہ پہلے سے زیادہ قریب، صرف چند قدم دور۔ اس کی موجودگی کا بوجھ، ہوا کا وزن محسوس ہو رہا تھا، اور میں جانتا تھا کہ یہ خواب نہیں ہے۔ میں اپنے دوست کو جگانا چاہتا تھا، مگر میرا جسم جیسے فالج ہو گیا ہو۔ وہ سایہ گھنٹوں تک وہاں کھڑا رہا، پھر اچانک غائب ہو گیا۔ میں نے گہری سانس لے کر ہوش سنبھالا تو میرا دوست جاگ گیا اور پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ مگر میں کچھ کہہ نہیں سکا، بس کپ کپاتے ہوئے بیٹھا رہا۔ جانتا تھا کہ چاہے میں کہیں بھی چلا جاؤں، سایہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اب میں روزانہ اپنے لیے دعا کرتا ہوں اور روزانہ قرآن پڑھتا ہوں۔ اس معاملے میں 2-3 تعویذ بھی لیے میں نے مولانا صاحب سے۔ اس کے بعد سے کچھ ایسے واقعات میرے ساتھ ہونا کم ہوئے ہیں۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر۔ السلام علیکم۔ یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے۔ میں کچھ عرصے کے لیے پاکستان کے شہر مری میں رہ رہا تھا۔ میں مری میں جس گھر میں رہ رہا تھا، ادھر ایک باپ بیٹی بھی رہا کرتے تھے۔ میں اکثر نوٹ کرتا تھا کہ وہ لڑکی کو اپنے روم میں رہنا پسند نہیں ہے، اور وہ اکثر اپنے لون میں ایک کیمپ یا کیلو ٹینٹ بچھا کر سویا کرتی تھی، اور کچھ عرصے بعد یہ گھر انہوں نے خالی کر دیا، جس سے کہ مجھے ان کے پوشن میں رہنا پڑا۔ اب میں نیچے گراؤنڈ فلور پر رہ رہا تھا، اور اب وہ کمرہ میرا تھا جہاں لڑکی رہا کرتی تھی۔ ایک رات قریباً 2 یا 3 بجے میری آنکھ کھلی۔ میں کمرے کے ایک لو سیٹ پر سیدھا لیٹے ہوا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، اور کمرے کے دوسرے کونے میں ایک الماری تھی جس میں دروازہ نہیں تھا۔ وہ دیوار میں اندر کی طرف بنا ہوا تھا۔ اس الماری میں ایک پورا انسان مشکل سے کھڑا ہو سکتا تھا۔ میری آنکھیں کھلتے ہی
صرف 1 منٹ گزرا ہوگا کہ مجھے محسوس ہوا کہ میرا پورا جسم کسی بھاری چیز کے نیچے دب گیا ہے۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ الماری کے اندھیرے میں سے ایک چہرہ باہر جھانک رہا تھا۔ وہ چہرہ دھیرے دھیرے الماری سے باہر آیا۔ اس کا اوپر کا جسم ایک بہت بوڑھی عورت کا تھا، لیکن اس کا نچلا جسم ایک بچے کا تھا، لیکن دونوں جسم ایک دوسرے کے ساتھ بالکل پروپورشن میں تھے۔ وہ عجیب مخلوق دھیرے دھیرے کمرے کے کونے سے چلتے ہوئے، جیسے ایک بوڑھی اور بچے دونوں کا انداز ملا لو، میرے پاؤں تک آ گئی۔ اس نے مجھے دیکھا جیسے حیران ہو کے کہ میں وہ نہیں ہوں جسے وہ ڈھونڈ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ مجھے کسی چیز سے متنبی کر رہی ہو کہ مجھے وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر وہ مخلوق واپس الماری کی طرف مڑ گئی، اور جیسے ہی وہ الماری کے اندر غائب ہوئی، میرے سینے سے وہ بھاری پن اٹھ گیا اور مجھے سکون محسوس ہوا۔ لیکن اسی لمحے کے اندر وہ بھاری پن واپس آ گیا جب میں نے دیکھا کہ وہی چہرہ پھر سے الماری کے اندر سے جھانک رہا ہے۔ اس بار میں نے کسی طرح خود کو پوری طرح جگا لیا، اٹھ کر بیٹھ گیا تاکہ وہ مجھے دوبارہ کسی حالت میں قید نہ کر سکے۔ میں نے فوراً لائٹ جلا دی اور الماری چیک کی۔ کچھ دیر بعد ایک ہمسائے نے مجھے بتایا کہ اس نے بھی اس عجیب سائے کو کئی بار دیکھا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ چھوٹی سی عمر سے وہاں رہتی ہے، اور وہ لڑکی کا 60 سال سے زیادہ عمر کا والد بھی اسی وقت وہاں شفٹ ہوا تھا۔ پھر جب میں نے اس لڑکی کے والد سے گفتگو کی تو مجھے شک ہونے لگا۔ ان کی باتوں میں کچھ ایسی بات تھی جو ان کی سوچ کو بیان کر رہی تھی۔ وہ بچوں کی طرف کھنچاو محسوس کرتے تھے۔ پہلے تو یہ مجھے صرف عجیب لگا، لیکن پھر گھن آئی۔ میں فوراً بنا کسی کو بتائے وہاں سے چلا گیا۔ حال ہی میں نے اس مخلوق اور اپنے شک کے درمیان تعلق سمجھا۔ کہتے ہیں کہ کسی بھی برے عمل کا بچا ہوا اثر، یعنی ریزیڈول انرجی، ایسے روحانی صورت میں ظاہر ہوتی ہے جس کا تعلق اسی عمل سے ہوتا ہے۔ کیا تم لوگ سمجھتے ہو کہ وہ روح یا مخلوق بچوں کے ساتھ کسی واقعی برے اعمال کا نتیجہ تھی؟ وہ ہر وقت مجھے اب بھی بے-چین کر دیتی ہے۔ جب بھی اس روحانی وجود کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرا دل گھبرا جاتا ہے، طبیعت بے چین ہو جاتی ہے۔ برائے کرم مجھے سمجھاؤ کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہ تھا ایک میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ پڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم۔ میں ایک پروگرامر ہوں جو اکثر چلتے چلتے سیر پر نکلتا ہے، اور کبھی کبھی میری ان سیروں کے دوران کچھ عجیب سا ہوتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ بات کہاں سے شیئر کروں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں نے ہر جگہ سے گزر کر دیکھ لیا ہے۔ حتیٰ کہ میں نے ذہنی صحت کے ماہر لوگوں سے بھی بات کی ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ مسئلہ کسی ذہنی بیماری کا نہیں ہے۔ مجھے یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ کیا کسی اور کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوا ہے، یا وہ کسی ایسے شخص کو جانتا ہے جس کے ساتھ ایسا ہوا ہو، یا کم از کم کسی کے پاس اس کی کوئی وضاحت ہو کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ مجھے اصل میں سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری سوچ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب میں اپنے کتے کے ساتھ لاہور کے DH فیس 5 کے علاقے میں سیر کر رہا ہوتا ہوں تو کبھی کبھی ایک عجیب سی یاد آ جاتی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ یاد اسی جگہ اس وقت ہی محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ یاد اتنی پرانی محسوس ہوتی ہے جیسے صدیوں پہلے کی ہو، اور میں صرف 33 سال کا ہوں۔ وہ یادیں نہ صرف پرانی لگتی ہیں بلکہ وہ اتنی ہائی ڈیفینیشن میں ہوتی ہیں کہ ان کا بیان مشکل ہے، اور وہ عجیب طریقے سے انٹریکٹیو بھی ہوتی ہیں۔ اگر میں اس کی تفریحی مثال دوں تو یہ دنیا مجھے ایک پرانی پلے اسٹیشن 1 گیم کی طرح لگتی ہے، خراب گرافکس والی، جبکہ وہ یادوں والی دنیا ایک دم حقیقی، خوبصورت اور پیار بھری لگتی ہے۔ وہ جگہ وہی ہوتی ہے، لیکن اس یاد میں ایسا لگتا ہے جیسے میں وہاں کا ہوں۔ گھر جیسا محسوس ہوتا ہے،
اتنا زیادہ پیار اور فیملیئرٹی ہوتی ہے کہ وہ محسوسیت دل کو چھو جاتی ہے۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ یہ یادیں کسی خاص واقعے یا شخص سے نہیں ہوتی، بلکہ جگہ اور خوشبو سے جڑی ہوتی ہیں۔ جیسے کسی گلی کے کنارے سے گزرتے ہوئے کسی پرانی خوشبو آئے اور اچانک وہ یاد واپس آ جائے۔ اس یاد میں گھر کا، محبت کا اور اپنوں کا احساس کسی بھی اور یاد سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں واپس آ گیا ہوں کسی جگہ اور میرا دل کہہ رہا ہو کہ ہاں، یہی میرا اصل گھر ہے۔ پہلے یہ صرف ایک چھوٹی سی تصویر کی طرح ہوتی تھی جس میں جذبات کی لیئرز ہوتے تھے۔ اب یہ یادیں 10 سیکنڈ تک چلتی ہیں۔ میں اس دوران ادھر ادھر دیکھ سکتا ہوں اور وہ جگہ مجھے یاد آ جاتی ہے جو اصل میں کبھی دیکھی بھی نہیں ہوتی۔ لیکن جیسے ہی وہ یاد ختم ہوتی ہے، سب کچھ سپنے کی طرح بھول جاتا ہوں۔ لیکن مجھے یاد رہتا ہے کہ مجھے یاد آیا تھا کچھ۔ اگر آپ سمجھ رہے ہو تو شکریہ، کیونکہ مجھے خود کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ۔ پہلی دفعہ تو مجھے لگا کہ میں پاگل ہو رہا ہوں، اس لیے میں نے ذہنی صحت کے ڈاکٹر سے بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ذہنی مسئلہ نہیں لگتا، بلکہ یہ کسی بہت گہری تصور یا امیجنیشن کا نتیجہ لگتا ہے۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ میری تصور کی اتنی طاقت نہیں کہ میں ایسے منظر تصور میں لا سکوں جب تک میں انہیں دیکھوں نہیں۔ یہ سب کچھ مجھے سیمولیشن تھیوری کے بہت قریب لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ واقعی ایک سیمولیشن ہے تو اس دنیا میں کچھ گلیچز ہیں، کچھ بگز ہیں اور یہ دھیرے دھیرے ٹوٹ رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر یہ ذہنی مسئلہ ہوتا یا پیرانورمل چیز ہوتی تو میں اسے زیادہ بہتر برداشت کر سکتا، لیکن یہ جو سب کچھ مجھے محسوس ہوتا ہے یہ ان سے کافی زیادہ خوفناک ہے۔ ہر بار جب یہ ہوتا ہے، جو ایک ہفتے میں 2 یا 3 مرتبہ ہوتا ہی ہے، تو یہ ہمیشہ سیر کے وقت ہوتا ہے اور ہمیشہ کسی خاص جگہ اور خوشبو کے ملاپ سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ جگہ بار بار نہیں آتی اور میں جان بوجھ کر اسے دوبارہ محسوس نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کے پاس کوئی رائے ہے یا یہ کسی کو جانا پہچانا لگتا ہے تو براہ کرم مجھے بتائیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ کیا یہ کسی چیز کا نتیجہ ہو سکتا ہے یا کوئی طریقہ کہ میں اسے لمبا کر سکوں یا دوبارہ محسوس کر سکوں، کیونکہ یہ 10 سیکنڈ بہت کم لگتے ہیں۔ ہر دفعہ میں بس چاہتا ہوں کہ وہ گھر کا، محبت کا اور اپنوں کا احساس پھر سے محسوس کروں۔ لیکن اب مجھے خود ہی شک ہونے لگا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔